الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف تمام محبا. بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل عزت تکریم علماء کرام، معززین علاقہ، سٹیج پر جلوہ افروز برادر مکرم حضرت مولانا قاری نیاز احمد صاحب، حضرت مولانا قاری غلام اکبر صاحب، حضرت مولانا قاری محمد ہاشم صاحب، اور ایسے ہی استاد العلماء، اس علاقوں کو قرآن کی روشنی بانٹنے والی شخصیت محترم جناب قاری محمد عبدالقادر صاحب، میزبان مکرم فاضل نوجوان پیکر اخلاص محترم جناب قاری محمد طاہر صاحب، اور جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، قرائے عزام، معززین علاقہ، برادران اسلام، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ اصل خطاب استاذ العلماء، ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، اکابرین کی نشانی حضرت مولانا پیر محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم کا ہوگا. مجھ سے پہلے ثنا خان مصطفیٰ برادر مکرم بھائی اختر طاہر برادران صاحب نے، اور ان سے پہلے ہمارے علاقے کی خوبصورت آواز، ہمارے علاقے کا فخر قاری محمد معاذ صاحب، اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کے علم و عمل میں، آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. کہ اللہ تو کو سارے مولویاں واسطے اچھی آمین آکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے. بڑی ڈیلی آمین آ رہی ہے. اسا تو کو نماز دے وچ اچھی آمین آکھن تو روکے، بارو نہیں روکیا. یہ تو اچھی بولو آمین. وقت بہت ہی مختصر ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور مکے کے گورنر حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ ہے.
حضرت نافع نے ارادہ کیا بھی میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب سے ملاقات کر کے آؤں. اب مکے کے یہ گورنر ہیں تو مجلس شورا بلائی اور مکے کے گورنری کے لیے ایک شخص کا انتخاب کیا کہ میرے بعد مکے کا یہ گورنر ہوگا، اور اس شخصیت کا نام عبد الرحمن تھا. حضرت نافع مکہ سے نکلے، مدینہ منورہ دار الخلافہ سیدنا عمر بن خطاب کے پاس پہنچے. سلام دعا ہوئی، حال احوال ہوا تو حضرت عمر نے پوچھا نافع تو مکے کا گورنر ہے، وہ عام جگہ نہیں ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، صفا مروہ ہے، زمزم ہے، تو تو یہاں آیا ہے مکے کی گورنری پیچھے کس کو دے کے آئے ہو؟ کس کو گورنر بنا کے آئے ہو؟ تو نافع کہنے لگے امیر المومنین میں اپنا نائب مکہ میں عبد الرحمن کو بنا کے آیا ہوں. قسم کالی مکے چوانی کوئی آپ کو سبحان بندہ عمرے دگی رہے اللہ جلدی لے جائے اچھی آمین. بھائی ابراہیم صاحب دے مکے کا گورنر کس کو بنا کے آئے ہو؟ اپنا نائب وہاں کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ تو حضرت نافع کہنے لگے امیر المومنین میں عبد الرحمن کو اپنا نائب بنا کے آیا ہوں. حضرت عمر کہنے لگے یار یہ وہی عبد الرحمن ہے نا جو غلام تھا، وہی ہے نا؟ جی جی امیر المومنین وہی عبد الرحمن ہے جو غلام رہا ہے. تو حضرت عمر غصے ہو گئے. عمر کہنے لگے تجھے مکہ میں اور کوئی نہیں ملا جسے تو اپنا نائب مقرر کر کے آتا، جسے نائب گورنر بنا کے آتا، تو ایک غلام کو مکے کا گورنر بنا کے آیا ہے. کیا ہے عبد الرحمن میں؟ کوئی اس کا نسب اونچا ہے، کوئی حسب اونچا ہے، کوئی چہرہ خوبصورت ہے، اس کے پاس کوئی مال زیادہ ہے. ایک غلام کو تو نے مکے کا گورنر بنا دیا، اپنا نائب مقرر کیا. تو حضرت نافع کہنے لگے امیر المومنین میں نے عبد الرحمن کو جو مکے کی نائب گورنری دی ہے نا کس لیے دی ہے؟ ہاں بتاؤ کس لیے دی ہے؟ فرمایا انہو قاری کتاب اللہ. نہ بولے ڈھیلا کر سبحان اللہ، نہ بولے ارے ڈیٹے صاحب یہ اونچی بولو سبحان اللہ. اللہ کا نام اونچا نہیں گھیر سکتا ہے بھائی، کیا ضرورت ہے؟ کم از کم اللہ کا نام تو اونچا لے ہو نا. سبحان اللہ. خدا تقریر سنا یار، میرے کو اتنی محنت نہ کرنی بولے تو سب میرے مزاج کو سمجھتے لے یار ہیں. اونچی بولو سبحان اللہ. ان جڑے صوفی ہوتے ہیں انہاں کو میری معذرت ہے بھائی، آپ کو سبحان اللہ. گل سیدھی سیدھی، ہر بندے کا اپنا مزاج. میں تو بھائی خوش مزاج آدمی ہاں، میں تو لطیفہ بھی سنینا، گپ شپ بھی لینا. جڑے صوفی ہیں انہاں کو معذرت بھائی، آپ کو سبحان اللہ. میرا مزاج تبدیل نہیں ہو سکتا، فطرتی بات ہے بھائی. میں تو خوش مزاج آدمی، میرا تو ایو مزاج ہے بھائی. کہیں کچھ چنگا لگے بھاوے نہ لگے، ہاں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرے نا بھائی، آپ کو سبحان اللہ. انہو قاری کتاب اللہ. امیر المومنین عبد الرحمن ہے غلام، اس کا کوئی نسب بھی بڑا نہیں، کوئی اتنے بڑے خاندان کا بھی نہیں. مکہ کی نائب گورنری دی ہے، کوئی اتنا پیسے والا بھی نہیں. اور اب جو جسم پہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس پہ بھی ٹانکیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن امیر المومنین میں نے اپنا نائب گورنر عبد الرحمن کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کا قاری ہے.
اور دنیا والوں قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، یہی قرآن بلندیاں دیتا ہے، یہی قرآن عظمتیں دیتا ہے، یہی قرآن شانیں دیتا ہے۔ قرآن کی برکت سے عزتیں ملتی ہیں، قرآن کی برکت سے عظمتیں ملتی ہیں، قرآن کی برکت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ قرآن ہی ہے جو بلندیاں دیتا ہے۔ امیر المومنین میں نے یوسف غلام کو مکے کا نائب گورنر اس لیے بنایا، وہ قرآن کا قاری ہے۔ میں قرآن کو دیکھ کر، قاری قرآن کو دیکھ کر، اللہ کے کلام کو دیکھ کے اسے گورنر بنایا ہے۔ میں نے کوئی چودھرا گڑھ یا ملک یا چودھری یا مربع یا زمین یا رقبہ، کوئی خاندان یا حسب نسب یا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے نہیں بنایا۔ یہ باتیں حضرت عمر بن خطاب کے سامنے نافع کر رہے ہیں، مکہ کے گورنر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ فبکا امیر المؤمنین، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت نافع کہنے لگے امیر المؤمنین اس میں رونے کی کیا بات ہے، آنسو بہانے کی کیا بات ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں جو آپ کا رونا آ گیا۔ عمر کہتے میں رو اس لیے رہا ہوں، مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آ گیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ۔ آقا نے فرمایا تھا یہی وہ کتاب ہے جو قوموں کو بلندیاں دے گی، یہی وہ کتاب ہے جو تیرے درجے بلند کرے گی، یہی وہ کتاب ہے جو تجھے عزتوں سے نوازے گی۔ اور آج دیکھو اس قرآن کی برکت سے ایک غلام کو اللہ نے مکے کا گورنر بنایا ہے۔ آ جاؤ اس قرآن کے بعد سچی یاری لگا لو، سچا پیار کر لو۔ اللہ کی قسم یہی قرآن تمہیں بلندیاں دے گا، یہی قرآن تمہیں عظمتیں دے گا، یہی قرآن تمہیں مقام دے گا۔ ایک پہلی دلیل دیسی ہے، اب دوسری دلیل کہ سبحان اللہ اونچی سناؤ۔ ختم آنے میں ختم پڑھتے ہاں میں بہت پورا یاد نہیں ہے آپ سبحان اچھیا کو نہیں تو سورہ یاسین پڑھ سکتے، سورہ یاسین ایسا مولوی اس ٹائم پڑھ دے اگے دی روح برباد ہو جائے۔ جڑے آدھے سورہ یاسین پڑھو بالکل نہ بولو، جڑے آدھے بھی تھوڑی تقریر ہوگے کوئی زندہ رہے کہ نیکیاں کریے، او اونچی بولو سبحان اللہ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ۔ یہی قرآن بلندیاں دے رہا ہے، حضور کہہ رہے ہیں یہی قرآن تیرے درجے بلند کر رہا ہے، یہی قرآن تیرے عظمتیں دے رہا ہے۔ آؤ میرے آقا کے پاس نئے نئے مسلمان آئے ہوئے ہیں، حضور کی مسجد نبوی میں عرض کرتے اللہ کے محبوب ہم ساری بستی والے نئے نئے مسلمان ہیں، ہم نے نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے محبوب ہمیں کوئی امام دیجئے جو مصلی پہ آکے ہمیں نماز پڑھائے۔ اور بابری چٹیاں داڑیاں والے بھی آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علاقے کے زمیندار بھی کھڑے ہیں، بڑے پیسے والے بھی کھڑے ہیں، بڑے حسن و جمال والے بھی کھڑے ہیں، بڑے جسمانی طاقت والے بھی کھڑے ہیں، بڑے رقبے زمینوں والے بھی کھڑے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے محبوب ہمیں کوئی امام مقرر کیجئے تو ہمیں مصلی پہ آکے نمازیں پڑھائے۔ تمہیں بتا رہا ہوں یہ قرآن عظمتیں دیتا ہے، اللہ کے محبوب اور بستی والے تمام مسلمانوں پہ نظر ڈالی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے مسلمانوں، میرے صحابہ، بتاؤ تم میں سے اللہ کا قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ بتاؤ تم میں سے اللہ کا قرآن کس کے سینے میں زیادہ ہے؟ بڑے بڑے چڑیاں داڑیاں والے کھڑے ہیں، بڑے بڑے زمیندار کھڑے ہیں، بڑے
بڑے علاقے دے چودھری کھڑے ہیں، بتاؤ تم میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ اللہ کے محبوب نے یہ سوال کیا۔ ایک 6 سال یا 7 سال روایت میں 6-7 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا، کہتا اللہ کے محبوب مجھے قرآن سب سے زیادہ یاد ہے۔ آقا نے اسے قریب بلایا، حضور کہتے ہیں میرے قریب آیا۔ آقا فرماتے ہیں قرآن کے قاری چل سنا ذرا قرآن محمد کو۔ عجیب ہے آج کوئی چھوٹا بچہ قرآن کا حافظ ہوئے، اگر کوئی بڑا مولوی آئے تو اسے قریب بلا کے اس کا ٹیسٹ حافظ ہے، جی جی حافظ ہے، اچھا اور ذرا اتو پڑھ کے سنا، ذرا اتو پڑھ کے سنا۔ وہ بچہ بھی مسجد نبی میں کھڑے ہو کے صحابہ کے جھرمٹ میں کہتا ہے اللہ کے محبوب مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ حضور کہتے ہیں کون کون سی جگہ سے یاد ہے؟ آقا فلاں سورت فلاں جگہ، فلاں سورت فلاں جگہ سے یاد ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں چل اتو پڑھ، سبحان اللہ، حضور کہہ رہے چلی تو پڑھا۔ اس بچے نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن عظمت دیکھتا ہے، قرآن نہیں دیکھتا تو کس نسل کا ہے، قرآن نہیں دیکھتا تو کس قوم کا ہے، قرآن نہیں دیکھتا تو پیسے والا ہے یا نہیں، قرآن نہیں دیکھتا تیرا حسب نسب، قرآن نہیں دیکھتا تیرا رقبہ زمین ہے، قرآن نہیں دیکھتا تیرا بینک بیلنس۔ حضور کہتے ہیں قرآن پڑھ۔ اس نوجوان 6-7 سال کے بچے نے قرآن کی تلاوت کی۔ بڑے بڑے چڑیاں داڑیاں والے بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے زمیندار بھی کھڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب کہتے ہو بستی والو تم میں سے سب سے زیادہ اس بچے کو قرآن یاد ہے، محمد اس بچے کو تمہارا امام مقرر کرتا ہے۔ اور دنیا والو قرآن نے اس چھوٹے سے بچے کو بڑی بڑی داڑیوں والیوں سے آگے کھڑا کر دیا، برکت قرآن کی۔ اور دنیا والو یہ صحابی آگئے 6-7 سال کا بچہ کہتے ہیں میں آگیا بستی میں، اذان ہو گئی، سارے نمازی آگئے، انہیں نمازیاں میں چودھری بھی تو ہو سیا، انہیں نمازیاں میں وڈیرے بھی تو ہو سیا، انہیں نمازیاں میں ملک دے بڑے بڑے تاجر بھی ہو سیا، انہیں نمازیاں میں بڑے بڑے زمیندار بھی ہو سیا، انہیں نمازیاں میں پیسے والے دینا، لیکن سارے نمازی کھڑے ہیں، کہنے لگے تجھے حضور نے امام مقرر کیا ہے۔ ان سارے سفید داڑیوں والوں نے اس 6-7 سال کے بچے کو آگے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور دنیا والو اب اس بچے کی حالت دیکھا، اس نے جو قمیض پہنی ہے نیچے کوئی پجامہ نہیں، کوئی شلوار نہیں ہے، صرف قمیض پہنی ہوئی ہے۔ تو بچہ کہتا ہے جب میں رکوع میں جاتا رہا، جب میں سجدے میں جاتا رہا، وہ قمیض میری کمر پہ آ جاتی، دائیں بائیں والے ہنستے تھے، وہ کافر ہنستے تھے، دیکھو یہ محمد کے غلام ہے، یہ دیکھو ان کا امام کی حالت ہے۔ اور دنیا والو وہ سارے نمازی نماز کے بعد اکٹھے بیٹھ گئے، یارو یہ ہمارا امام ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے کوئی نہیں، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے کوئی نہیں، کیوں نہ اس کے کپڑوں کا انتظام کرے۔ سب نے پیسے اکٹھے کیے، کس کے لیے؟ تو آپ کو نہیں آتا دوسرا اکٹھے کرو، ڈرو نا، کس کے لیے؟ اچھی بولو، اچھی بولو۔ سب نے پیسے اکٹھے کیے امام کے لیے، امام کے لیے پیسے اکٹھے کر کے بازار پہنچے، اس کے لیے کپڑے خریدے، لمبا چولا بنایا۔ اور بچہ کہتا ہے اور اتنی لاغت مجھے کبھی نہیں آئی جتنی لاغت ان نمازیوں کے پیسے سے بنے ہوئے قمیض میں مجھے آئی ہے۔ میں تمہیں یہی کہہ رہا ہوں مولویوں سے قاریوں سے، اس قرآن سے وفا کر لو، اللہ کی قسم یہ کپڑے بھی یہی قرآن تمہیں پہنائے گا، رزق بھی یہی قرآن تمہیں دلوائے گا، عزت مرتبہ مقام بھی یہی قرآن تمہیں دلوائے گا۔ ہم تھوڑی سی بات پہ نہ شکرے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں کوئی بات کر دے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، دل چھوٹا کر لیتے ہیں، یار ایسا غلطی کر لی ہے
مولوی بن گئے اسا غلطی کر رہی ہے قرآن دا قاری بن گئے لوگ انہیں آدن تفلانا انہیں آدن نانا نانا جہاں تجھ سے نفرت کرنے والے ہیں اللہ کی قسم پیار کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں یہ دیکھو امام ہے اسے کپڑا پہنانے والی عوام ہے سب نے چندہ کٹھا کر کے اپنے مولوی کے لیے لباس بنایا ہے قرآن کپڑا بھی پہنائے گا قرآن بلندیاں دے گا قرآن تمہیں عظمت دے گا اس سے بڑی تمہیں عظمت کیا ملے اس سے بڑی تمہیں عظمت کیا ملے جب سارے اللہ کے گھر آتے ہیں ایسے کوئی چودھری کہہ نہیں کوئی خان کہہ نہیں کوئی ملک کہہ نہیں کوئی وڈیرا کہہ نہیں جب اللہ کے گھر آگئے سارے اس کے بندے ہیں لیکن میرا اللہ اسے مسلح پہ کھڑا کر گئے ان سارے چودھری خان ملک وڈیروں سے آگے کھڑا کر گئے تمہیں بتاتا ہے ایم این اے دی چودھراٹ اپنے ڈیرے دے ایم پی اے دی چودھراٹ اپنے ڈیرے دے زمیندار دی چودھراٹ اپنے ڈیرے دے انہیں اپنے ڈیرے دے ٹھاڑے اسمبلی والے اپنے ڈیرے دے ٹھاڑے لیکن زمیندار دی اپنے ڈیرے دے ٹھاڑے اور اللہ کے گھر میں جس کی ٹھاڑ اور عروج جس کی چودھراٹ ہے اسے مولوی کہتے ہیں سارے پچھو کھڑے سر چودھری اپنے گھروں سے خان اپنے گھروں سے ملک اپنے گھروں سے زمیندار اپنے گھروں سے ایم این اے اپنے گھروں سے اللہ نے میرا گھر ہے اتنا میں چیکوں اگو کرے سا وہ کون ہو سی یہ دے سینے میں سب تو زیادہ قرآن ہو سی آخو زبان تو گھر رہے اپنی چودھراٹوں پھر اتنا وہ آئے گا جڑا سب تو زیادہ سینے میں قرآن ہو سی اور دوسری دلیل قرآن عزتیں دیتا ہے قرآن بلندیاں دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیسری دلیل اللہ کے محبوب پہ وحی کی کیفیت تاری ہے پسینہ آ گیا حضور کی پیشانی جبریل سے جب حضور قرآن لیتے تھے تو پیشانی پہ اونچی بولو رب کا محبوب جب جبریل سے قرآن لے رہے تو اسے پسینے آ رہے ہیں اسا چٹی ڈاڑی دی گیا قرآن سن دے ساکو تک نہیں پسینہ دیا اسا تک نہیں بھی نہیں ہلے مولوی سنا کے قبروں میں پہنچ گئے کوئی حل چل نہیں سورہ بینہ اتر رہی ہے میرے آقا پر اللہ کے محبوب سورہ بینہ اتری اور جبریل کہتے ہیں اللہ کے محبوب آپ پہ یہ جو سورت نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے اللہ کہتا ہے یہ سورت لے جاؤ ابی بن کعب کے دروازے پر جا میرے محبوب اٹھ یہاں سے اور چل کے ابی بن کعب کے دروازے پہ جا اور اللہ کہتا ہے ابی بن کعب کو میرا سلام بھی دینا اور ابی بن کعب سے کہو یہ قرآن کی سورت تلاوت کرے اور دنیا والو اللہ کی قسم قرآن سے جاری لگا لو یہ قرآن تمہیں عظمت عطا کرے گا رب کے محبوب سورہ بینہ اتری ہے میرے آقا اٹھے اور سیدھا ابی بن کعب کے دروازے پہ پہنچے اللہ کے محبوب نے دستک دی حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پار تشریف لائے حضرت ابی کہتے اللہ کے محبوب آپ مجھے بلاتے میں حاضر ہو جاتا آپ حکم کرتے میں قدموں پہ حاضر ہوتا شمع خود چل کے اللہ کے محبوب پروانہ خود چل کے آپ کے پاس آتا آپ خود آئے آپ کا بڑا احسان ہے مجھے عزت عطا کی اور اللہ کے محبوب کہتے ہو بھائی میں محمد خود نہیں آیا مجھے اس نے بھیجا ہے میں خود نہیں آیا مجھے اس نے بھیجا ہے یا رسول اللہ نے بھیجا جی اللہ نے بھیجا ہے اللہ کے محبوب حکم کیجئے حضور کہتے ہیں ابی اللہ کی طرف سے یہ سورت نازل ہوئی ہے سورہ بینہ اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب جا ابی کے دروازے پر اسے یہ سورت سنا اور پھر اس سے بیٹھ کے خود سن یہ ابی کون ہے یہ قرآن کا قاری ہے یہ اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے قرآن کے قاری کا یہ مذاق نہیں ہے اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے میرے محبوب تو
قاری دے دروازے تے جا، اے سورت پہلے تیرے تے اتری ہے، لیکن اس سورت کی تلاوت میرے قرآن کے قاری سے جا کے سنا کو سبحان اللہ۔ اسد آدھے قاری صاحب نے ذرا گھر لیا، یہ گھر پہن رہا کو سنا اور رب کے محبوب کو رب نے بھیجا جاؤ قاری کے اور اس سے قرآن کی تلاوت سن۔ سورہ بینہ میرے آقا نے ابی بن کعب کو دیے، حضور کہتے ہیں ابی قرآن سنائیے جو سورہ بینہ اتری ہے۔ ابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضرت ابی کہنے لگے اللہ کے محبوب کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور کہتے ہیں ہاں ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لیا ہے، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے۔ ابی سے جا کے یہ قرآن کی سورہ سنا، ابی اب تو سنا، محمد بیٹھ کے سنے گا۔ حضرت ابی نے سورہ بینہ تلاوت کرنا شروع کی، کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ کو تو سناوا۔ میں بڑے بوڑھے چاہیا بھی میرے قرآن سنے سا لیکن سارا موڈ خراب کر دیا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ابی کی زبان ہے کہ سننے والے مصطفیٰ ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اور آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا آرڈر ہے۔ حضرت ابی قرآن کی تلاوت شروع کر، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين۔ تلاوت شروع کی، قرآن میں تمہیں بتا رہا ہوں بلندیاں دیتا ہے، قرآن کی وجہ سے قاری قرآن کے پاس رب کے محبوب چل کے آئے ہیں، اس لیے میرے بھائی آؤ اس قرآن کو سینے سے لگا لو۔ آج ہم اس قرآن سے بڑے دور ہو گئے، سالہ سال ہو گئے ہم نے اس قرآن کو اٹھایا نہیں ہے، سالہ سال ہو گئے قرآن کو سینے سے لگا کے نہیں دیکھا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا، ایک بڑھیا کے پاس اس کا بیٹا خط لکھا کرتا تھا، ہر مہینے بیٹا باہر ملک رہتا ہے، بڑھیا یہاں رہتی ہے، بیٹا وہاں سے خط لکھتا تھا اور ساتھ ہی خط میں کچھ پیسے بھی بھیج دیتا تھا۔ یہ بڑھیا بیچاری ان پڑھ پڑھی لکھی کوئی نہیں، جیسے ہی بیٹے کا خط آ کے ڈاکیاں دیتا یہ اس خط کو لیتی، اسے چوم کے سینے سے لگا کر اس خط کو بکسے میں رکھ دیتی، کیونکہ پڑھی لکھی تو تھی کوئی نہیں، میرے بیٹے کا خط آیا ہے، پیار سے چوم کے سینے سے لگا کے اسے بکسے میں رکھ دیتی۔ دوسرا خط آیا، بکسے میں چوم کے سینے سے لگا کے، تیسرا خط آیا اور ہر مہینے بیٹا خط بھی بھیجتا رہا، پیسے بھی بھیجتا رہا، لیکن یہ اسے چوم کے سینے سے لگا کے بکسے میں رکھ دی گئی۔ لیکن اب بڑھیا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی گئی، علاج کے لیے پیسے ہی کوئی نہیں ہے، اور دنیا والے رشتہ داروں نے مل کے علاج کرانے کی کوشش کی، لیکن بڑھیا کا ٹائم پورا ہو گیا، بڑھیا دنیا سے رخصت ہو گئی، سارے رشتہ دار بڑھیا کے گھر آئے بیٹھے ہیں۔ اب بڑھیا کا سامان چیک ہو رہا ہے، جب اس بکسے کو کھولا گیا، تالا توڑ کے اسے کھولا گیا، کیا آپ دیکھتے ہیں کئی خط سامنے پڑے ہوئے لیکن کھلا کوئی نہیں، بڑھیا چوم کے رکھتی رہی۔ جب ان خطوں کو کھولا دیکھا اس میں بڑے پیسے ہیں، ڈالر ہے، بڑے پیسے ہیں، بڑا پیسہ ہے، اور دنیا والوں سارے رشتہ دار کہنے لگے کاش بڑھیا خط کو کھول لیتی، یوں کڑ کڑ کے نہ مرتی، یوں ذلیل ہو کے نہ مرتی، ذلت کے ساتھ موت نہ آتی، یوں بیماری میں کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑتی، بیماری کے پیسے تو اس کے گھر میں موجود تھے۔ اور دنیا والوں آج میں تمہیں بھی یہی پیغام دیتا ہوں، ہم نے قرآن کو اٹھایا، اسے چوما سینے سے لگایا، اور چوم کے سینے سے لگا کے رکھ دیا، ہم نے اس قرآن کو کھولا ہی کوئی نہیں، ہم نے اسے پڑھ کے دیکھا ہی کوئی نہیں، آج اس لیے ذلت کی زندگی گزار ہے، اس لیے کڑ کڑ کے
مر رہے ہیں، اس لیے اب برکتیں کوئی نہیں، اس لیے گھر میں رحمتیں کوئی نہیں، اس لیے گھر میں لڑائی جھگڑے فساد ہے، اس لیے گھر میں بیماریاں ہیں، ہر بندہ بیماری میں مبتلا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے صرف قرآن کو چوما، ہم نے صرف چوم کے آنکھوں سے لگا کے اسے رکھ دیا، اسے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ایک چھوٹی سی گھڑی لینے کے لیے جاؤ، اس گھڑی کو لے کے آؤ گے، اس کا بکسہ کھولیں گے، اس کا ڈبہ کھولیں گے، اس گھڑی کو چلانے کا طریقہ ایک بہت بڑی کاپی پہ لکھا ہوا ہوگا، اس گھڑی کو ایسے چلانا ہے۔ اگر جاؤ گے واشنگ مشین خریدنے کے لیے، واشنگ مشین لے کے آؤ گے، وہ دکاندار تمہیں ساتھ ایک کاپی دے گا، اس کاپی کو دیکھ کے واشنگ مشین چلانی ہے۔ اس کمپنی نے واشنگ مشین بنائی، اس کمپنی نے جوسر مشین بنائی، اس کمپنی نے موبائل بنایا، اس کمپنی نے گھڑی بنائی، اس کمپنی نے سپیکر بنایا۔ اب آج بھائی جہاں سے سون کے ڈبے لے کے آئے، وہ ساتھ اسے کاپی دیں گے، یہ تار یہاں لگائے گا، یہ تار یہاں لگائے گا تو ٹھیک چلیں گے، اگر تار الٹی لگا دے گا تو سڑ جائیں گے، جل جائیں گے، تیرا نقصان ہو جائے گا۔ اور دنیا والوں، اس نے واشنگ مشین بنائی، اس کمپنی نے تمہیں کتاب دی ہے، اور اس نے جوسر مشین بنائی، اس کمپنی نے تمہیں کاپی دی ہے، اور اس نے گھڑی بنائی، اس کمپنی نے گھڑی چلانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ ساری کے پال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یہ اتنی بڑی جو مشینری ہے، یہ آنکھیں بنائی گئی ہے، کان بنایا، زبان بنائی ہے، ہونٹ بنایا ہے، یہ تیرا سر بنایا، دماغ بنایا ہے، تیرا دل بنایا ہے، جگر بنایا ہے، تیرا معدہ بنایا، تیری ہڈیاں بنی ہے، تیرے ہاتھ بنے ہیں، تیرے پاؤں بنے ہیں، تیرے گھٹنے بنے ہیں۔ اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ اتنی بڑی مشینری اللہ نے بنائی ہے کہ اس کے لیے کوئی کاپی نہیں، کہ اس کو چلانے کے لیے کوئی کتاب نہیں، کہ اس کو چلانے کے لیے اللہ نے کچھ نہیں سکھایا۔ نا نا نا، ایسے ہر کمپنی والے نے اپنی چیز بنا کے اسے چلانے کے لیے ایک کاپی کتاب دی ہے۔ اللہ نے سر کے بعد سے پاؤں کے ناخن تک یہ نشان بنا کر اس کو چلانے کے لیے اللہ نے اپنا یہ کلام مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا ہے۔ یہ کلام بھیجا اللہ نے، کلام یہ جو میں نے تمہیں بنایا ہے نا، سر کے بعد سے پاؤں کے ناخن تک، اللہ کہتا ہے یہ میں نے قرآن بھیج دیا ہے، آنکھیں ایسے استعمال کرو، بنائی میں نے، میں تمہیں بتاؤں گا قرآن میں کہ آنکھیں اس طرح استعمال کرنی ہے، کان لیکن میں نے بتایا کہ کان کہاں استعمال کرنے ہیں، ہاتھ میں اللہ نے بنائے، ان ہاتھوں کے استعمال کا طریقہ میں نے قرآن میں بتایا ہے، زبان میں نے بنائی ہے، اس زبان کو چلانے کا طریقہ میں نے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ میں نے مصطفیٰ کو یہ قرآن دے کے اس لیے بھیجا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے اس انسان کو چلانے کے لیے کوئی اور کتاب کی ضرورت نہیں، یہی قرآن اللہ نے بھیجا ہے۔ آؤ میرے بھائی، اسی میں میری تیری کامیابی ہے۔ آج اس قرآن کو سینے سے لگا لو، اس قرآن کو سینے سے لگا لو۔ اللہ نے اس قرآن کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ نے اس قرآن کو تیری بیماریوں کے لیے شفا بنا کے بھی بھیجا، تیرے لیے رحمت بنا کے بھی بھیجا، تیرے لیے اس قرآن کو برکت بنا کے بھی بھیجا، تیرے لیے روزی میں رحمت کا ذریعہ بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اگر چاہتے ہو زندگی سکون سے گزرے، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، اللہ کی قسم دنیا بھی سکون سے گزرے گی، قبر میں بھی سکون ہوگا، آخرت میں بھی سکون ہوگا۔ آج اس قرآن سے بڑے دور ہو گئے، ہم نے بس اس قرآن کو چومنے تک رکھا ہے، ہم نے بس اس قرآن کو سینے سے لگانے تک رکھا ہے، ہم نے بس اس قرآن کو تویز تک رکھا ہے، ہم نے اس قرآن کو صرف خانی کے لیے رکھ دیا، ہم نے اس قرآن کو صرف چلیسنے کے لیے رکھ دیا، ہم نے اس قرآن کو صرف دسویں کے لیے رکھ دیا، ہم نے اس قرآن کو صرف سالانہ کے لیے رکھ دیا۔ نا 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 نا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو یہ قرآن
آپس کے تمہارے درمیان کے معاملات کے لیے بھی اتارا تھا کہ اپنا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے قرآن سے کرو. اس لیے میرے بھائی یہ صرف چومنے کے لیے کتاب نہیں، صرف سینے سے لگانے کے لیے کتاب نہیں، صرف تیری کل خانیہ دے 10ویں دے 40ویں بستے یہ کتاب نہیں، صرف مردوں کے لیے یہ کتاب نہیں. بندہ نہیں مردہ پیا ہو جی سورہ یاسین پڑھے بندے مارنا دی کتاب ہے. مہربانی کرو یار، بندہ مر گیا قرآن دی تلاوت جاری ہے بھائی، فوت کی ہوگی سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر ہو رہے ہیں، کیا بات ہے جی. یہ میں لگتے ہیں بڑا بڑے بنیاں دا گھر ہے بھائی. 2-4 مہینے 5 مہینے گزرنے تو وہی گھر ہوگا، شادی ہو رہی ہے. جی ہاں کسرے بھی نچ رہے ہیں، گاؤں لے آئے ہوئے ہیں، سارے آئے ہوئے ہیں. ہن بندہ گھر دیکھ کے آگے بندہ آدھے سب تو بڑے کنجرہ لگا رہی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے قادیانی ہم پر کتنی بکواس کرتے ہیں. میں وہ ایک براڈ پہ قادیانی کو سن رہا تھا، بندہ اسے کہنے لگا تو جو مرزا قادیانی کو منینے تیرے میں کیڑا فرق ہے. اب اس کی بکواس سنا، وہ کہتا ہے جب تک میں مسلمان تھا میں جھوٹ بولتا تھا، میں زنا بھی کرتا تھا. جب تک میں مسلمان تھا میں ناپ تول میں کمی بھی کرتا تھا. جب تک میں مسلمان تھا میں غیبت بھی کرتا تھا. جب تک میں مسلمان تھا میں حسد اور بغض بھی رکھتا تھا. یہ اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں میں. میرے پاس اس وقت بھی وہ ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے سکرین ریکارڈنگ کی. کہو تو میں تمہیں ابھی سنا دوں، تمہارے کلیجے چیرے جائیں گے اللہ کی قسم. یہ حالات ہے اس وقت. کہنے لگا ہم مسلمان تھے تو ہم دھوکہ بھی دیتے تھے، چنے کو پیس کے پتی بنا کے بیچتے تھے. ہوں کہ میں ہن مرزا قادیانی کو مننے نہیں، اور میں جھوٹ بھی نہیں بولیندا، میں غیبت بھی نہیں کریندا، میں ناپ تول اس کمی بھی نہیں کریندا. کافروں نے حتیٰ اسلام کو بدنام نہیں کیا جتنا ہم نے کیا. مہربانی کرو بھائی، تھو ہو رہی ہے ہم پہ، اللہ کا واسطہ ہے. اس نے کہا ہم مسلمان تھے، بہنوں کا حق بھی کھا جاتے تھے، بھائیوں کا حق بھی کھا جاتے تھے، نجائز قبضے بھی کر لیتے تھے، رشوت بھی لے لیتے. میں سناؤں گا، کوئی سننا چاہے تو آ جائے، میں کمرے میں سناتا ہوں، چیخیں نکل جائیں گی آپ کی. یہ ہم پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اس لیے مہربانی کرو، اللہ کا واسطہ ہے، اس قرآن کے قریب آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے قریب آؤ. یہ 2025 چل رہا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. میں ہر تقریر میں کہتا ہوں اس لیے کہ تمہیں سمجھ آئے. یہ 2025 چل رہا ہے، ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں نا 2090 میں ہم سب کی قبریں بن چکے ہیں. جی بالکل، بھامے علامہ ہے، بھامے خطیب ہے، بھامے مولوی ہے، بھامے قاری ہے، جو بھی ہے، 2090 میں ہم سب کی قبریں بن گئی ہوں گی. یہ ہر چیز ادھر ہی رہ جائے، ہر چیز. اسے اللہ لمبی زندگی دے دے تو کیا بات ہے. باقی جتنے ایسا بیٹھے صاحب کو نہیں لگتا 90 تو ہوتے رہتے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں بھائی. کیونکہ جتنی نبی کی عمر ہے اتنی اس کی امت کی عمر ہے. اصل عمر ہماری 63 سال ہے. یہ کوئی 63 سال اللہ بابا بیٹھے نا، میں کو ہاتھ جوڑ کے اکثر بابا تیری عمر پوری ہو گئی ہے، ہن اگو دا سوچ. بابا تیری عمر پوری ہوگی، ہن قبر دا سوچ. بابا تیری عمر پوری ہو گئی ہے، ہن تو مہربانی کر حشر دا سوچ. یا تا کہہ میں اللہ میرے رسول دے سامنے نہیں بجنا، یا تا مان بھئی میں نہ مصطفیٰ دے سامنے پیش ہونے نہ اللہ دے سامنے. ٹھیک ہے جو مرضی کر، جو دل کرے تیرا کر، نہیں تا مہربانی کر آج قریب تیرے جنازے دا اعلان ہوگا. مہربانی کر بھائی، مہربانی. تیری عمر لنگ گئی ہے بھائی. اگر کوئی 40 سال کا بیٹھا ہے تو اس سے بھی کہوں گا تیرے صرف 23 سال رہ گئے. کوئی 50 سال کا تو بابا تیرے صرف 13 سال رہ گئے. جو 55 سال کا تو بابا صرف 8 سال رہ گئے. جو 25 سال کا نوجوان بیٹھا ہے اور بابا صرف تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے. مجھے کیا پتا، آپ کو کیا پتا، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں ابھی میں یہاں سے اٹھوں، اللہ نہ کرے آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے، آگے تو ساکھ سو یار ہوئے اور تو سب کو بیان کر کے گئے ہوئے فوت ہو گئے، چلو جی چلو ربانی کے جنازے پہ. کوئی پتہ نہیں ہے. میں چوک اعظم میں پہنچوں، پیچھے قاری طاہر صاحب کی کال آ گئے اور فلانا نمازی میری مسجد کا فوت ہو گئے، مولوی صاحب جنازے دے حاضر ہوئے. مہربانی کرو، آج پتہ نہیں میرے اور آپ میں سے کس کے جنازے کا اعلان ہو جائے. اللہ کا واسطہ ہے،
آج یہی بیٹھ کے تہیہ کرو اور دل میں اللہ سے معافی مانگو، انشاءاللہ بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارو گے نا انشاءاللہ۔ اس قرآن کی تلاوت روزانہ کرو گے نا انشاءاللہ بھائی، 5 منٹ قرآن کو روزانہ دو گے نا انشاءاللہ۔ اس کی تلاوت کرے، کسی مولوی کے پاس جائیں، اس قرآن کا ترجمہ کریں، اس کی تفسیر پڑھیں جا کے، خود پڑھن دی لوڑ نہیں ہے، نہ بے گڑبڑ نہ ہو جائے، کسی عالم دین سے جا کے، قاری غلام اکبر صاحب ہیں اور مدرسے یہاں موجود ہیں، قاری طاہر صاحب کے بعد ہمیں ٹائم دے دیں 10-15 منٹ، اور اس سے بڑی اور کیا بات ہے۔ قاری طاہر صاحب بتا رہے ہیں کہ مردوں کے لیے تو ہر وقت مولوی مسجد میں موجود ہے، مسئلہ تو عورتوں کے لیے بھی قاری صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہم نے 2 سال کا کورس دراسات دینیہ یہاں جامعہ حفصہ للبنات شہر میں جو مدرسہ ہے وہ شروع کیے، انشاءاللہ وہ بچیاں جب یہاں سے پڑھ کے جائیں گی اپنے بچوں کو بھی قرآن بھی سکھائیں گی، ترجمہ بھی سکھائیں گی، کہو سبحان اللہ۔ آنے والی نسل ہماری انشاءاللہ اچھی پیدا ہوگی۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے، مہربانی کریں وقت نکال لیں، میں قاری رمضان صاحب ایک رمک دے اندر میں ایک بیان دے گیا، چٹی ڈاڑی اس بندے نے جس ٹائم جیسے اب یہاں 12 بچے بیٹھے حافظ، کہو سبحان اللہ، کچھ ہی بولو، 12 بچے یہاں بیٹھے حافظ قرآن۔ وہاں دستار بندی کے لیے جب میں گیا رمک میں، ایک چٹی ڈاڑی والا نا قاری صاحب، چٹی ڈاڑی والا اون دی بھی دستار بندی واسطے لوگ آئے، میں پکڑی، میں کہ بھی ماشاءاللہ تو حفظ کر کے دے، میں تو اس میں خوش تھا، لیکن جب اس نے بات بتائی مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوئی۔ جناب قاری صاحب کھڑے ہوا کہ نہیں حضرت انہیں حفظ نہیں کیتا، انہیں کی چٹی ڈاڑی لے ناظرہ قرآن پڑھا، کیا کچھ ہی بولو، اس وجہ سے بابا جی شرم نہیں کرتی، میں اور خوش ہے، میں کہہ یہ شرم نہیں کی تھی یار لوگ کیا اسے کو قرآن پڑھ لوگ اب کچھ ہو بڑھیا تو سوچ بھی یار قبر اس قیامت رہی حضور پوچھی کی دا یار تیرے کو میرے قرآن واسطے 60 سال ہے صرف 1 مہینہ ہی کہنا کتنا ٹائم لگ جائے، سچی گال ہے صرف 2-3 مہینے تو سا کئی اچھے قاری گرے لوگ، قاری رمضان صاحب دیتا کتنے شاگرد ہیں، اے علماء نے پیاری ترتیب بنائی ہے، تو سا بھائی پورا قرآن نہ پڑھو، صرف 2 یا 3 مہینے اچھے قاری کو لے لو، انہیں بولو اچھے طریقے نال نورانی قاعدہ پڑھ لو، نورانی قاعدہ جڑا بندہ صحیح طریقے نورانی قاعدہ پڑھ گنے، علماء نے ایسی ترتیب بنائیے، ایسی پیاری ترتیب جلا بندہ صرف نورانی قاعدہ پڑھ گنے، وہ نورانی قاعدہ دے پڑھن دی برکت نالو وہ پورا قرآن پڑھنا ہوئے دے، آخو سبحان اللہ، اے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، ماشاءاللہ، استاد العلماء، آخو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پیر طریقت، رہبر شریعت، استاد العلماء، اکابرین کی نشانی حضرت پیر محمد عمر قریشی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم دائم رکھے، اچھی آمین آمین۔